الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کی جھوٹی وحیوں کا ذکر چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی جھوٹی وحی میں کہا کہ کھیتی باڑی کرنے والوں کی قسم، پھر فصل کاٹنے والیوں کی قسم، اور گندم کو صاف کرنے والیوں کی قسم، پھر اسے پیسنے والیوں کی قسم، پھر روٹی پکانے والیوں کی قسم، پھر سرید بنانے والیوں کی قسم، پھر گھی میں بھگو کر لقمے بنانے والیوں کی قسم کہ تم اونٹوں پر فضیلت لے گئے ہو۔ اپنی سرسبز اور شاداب چراگاہوں کی حفاظت کرو، مصیبت زدہ کو پناہ دو اور سرکش کو عبرتناک سزا دو۔ لوگوں نے ایک مرتبہ مسیلمہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا پانی خشک کنویں میں پھینکا تھا تو وہ پانی سے بھر گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے پانی منگا کر ایسا ہی کیا تو جو کچھ پانی کنویں میں تھا وہ بھی خشک ہو گیا، اور ایک کنویں میں یہ عمل کیا تو اس کا پانی کھارا ہو گیا۔ ایک دفعہ اپنے وضو کا بچا ہوا پانی کھجور کے تنے میں پھینک دیا تو کھجور کا تنا خشک ہو گیا۔ ایک دفعہ چند بچوں کو برکت کے لیے ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے لایا گیا تو مسیلمہ کذاب نے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا تو بعض بچے تو سر کے بالوں سے محروم ہو گئے اور بعض بچوں کی قوت گویائی سلب ہو گئی۔ ایک دفعہ اس کذاب نے ایک شخص کو بلایا جس کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ اس کذاب نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ شخص اندھا ہو گیا۔ محترم سامعین، یہ چند اس کی جھوٹی وحیوں کے نمونے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ بقیہ نمونے پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اس سے پہلے سجاد بن حارث کے ساتھ اس کی رنگ رلیاں اور جھوٹی وحیاں ایک بار اگر ان کا ذکر ہو جائے تو اس سے آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیا یہ ایک سنجیدہ انسان بھی تھا۔ جائے کہ اس کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ دار قرار دیا جائے اور اس کی نبوت کو تسلیم کیا جائے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسیلمہ کذاب کی یہ قبائح اور افسانے سنے تو فرمایا کہ خدا کی قسم یہ تو کلام تو رب کا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ایک عقل مند انسان کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خناسوں کے دماغ سے شیطان کو باہر نکالنے اور مسلح جہاد کر کے سب کو ٹھکانے لگانے کا پختہ فیصلہ کیا، اور سب سے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگی جھنڈا اور لشکر دے کر یمامہ کی طرف روانہ کر دیا، اور شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اسی طرف روانہ کیا تاکہ اس جھوٹے کذاب کا یمامہ میں خاتمہ کیا جائے۔ آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلی قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی پاسبانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔